یہ کہ یہاں پر ایک مولانا صاحب جو پاکستان سے آئے، مشہور مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اچھا یہ بات میں تو آٹوا میں تھا نا، تو یہاں تھا ہی نہیں جی، میں آٹوا میں تھا، الحمدللہ میراج شریف کا پروگرام تھا، ہم لوگ پارلیمنٹ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ پھر مجھے کچھ لوگوں نے ان کے کلپس بھیجنا شروع کر دیے، جبکہ میں آٹوا میں ہی تھا، تو میں نے وہ سنے تو تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں اس قسم کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ مسلمان تو ڈیوائڈ ہے نا، مسلمان کوئی ایک عقیدے پہ تو رہے نہیں ہے، سب اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بھی الگ طریقے بن گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے بھی طریقے منظور بن گئے ہیں، اختلاف تو حضور کے اوپر ہی ہو گیا نا بدقسمتی سے۔ تو اب ہوا یہ کہ ان مولانا صاحب کی جب مجھے کلپس ملی تو پھر میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دیکھیے کینیڈا ہے، کینیڈا از آور کنٹری، کینیڈا از ناٹ پاکستان۔ تو شروع یہ ایسے ہوا تھا کہ مجھے نہیں ان کی تقریر، آئی ہیڈ نو کلو وٹ ہی سیڈ، وٹ پیپل لسن، پیپل سینڈ می اے پکچر، دیر واز اے سیکورٹی گارڈ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ہم، and I said why we need a security guard in the masjid next to an imam making an speech, because this is a Pakistani culture and we do not want Pakistani culture in Canada. I don't want، میں خود پاکستان سے ہوں، یہ بھی میں بتا دوں، میں کوئی انڈین نہیں ہوں کہ پاکستانی مخالفت کر رہا ہوں، میں خود پاکستان سے ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، لیکن پاکستان میں چند گندے کام ہونے لگے ہیں کہ بڑے بڑے مذہبی لوگ ہیں، بڑے بڑے مولانا علماء مسجدوں میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ بندوقیں لے کے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ اور یہ پہلی دفعہ میں نے کینیڈا میں دیکھا کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں جہاں پر ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیکورٹی گارڈ کو کھڑا کیا ہوا ہے ساتھ۔ اٹ جسٹ ریفلیکٹس اے نیگیٹو امیج کہ شاید کینیڈا میں بھی وہی ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اس ملک سے بڑی محبت ہے الحمدللہ، کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس ملک نے ہمیں بہت دیا ہے، ہم نے 43 مسجدیں بنائی ہیں اس ملک میں جو پاکستان میں نہیں بنا سکا، ہم نے مدرسے کھلائے، ہم نے اسکول بنائے، ہم نے فوڈ بینک کھولے، ہم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو مسلمان کیا اس ملک میں، ہمارے نیٹ ورک سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، سینکڑوں لوگ، ایک دو لوگ نہیں۔ تو this country, I was upset کہ why we need a security guard with an imam صاحب in the masjid, not outside۔ چلو آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، آپ دروازے پہ لگا دیں جس کو، لیکن ممبر کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، تو مجھے اس پر اعتراض ہوا، میں نے لکھ دیا کہ بھائی there was no need for security guard, this is not a Pakistan۔ لیکن میں نے ابھی ان کی بات پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ نہیں تو یہ دس از کینیڈا، یہ کوئی یہاں کسی کو خطرہ، الحمدللہ کینیڈا از اے پیسفل کنٹری، Canada does not have that kind of hate mongering that goes on in other parts of the world, right? So اس لیے میں نے لکھ دیا تھا، اور یہ میں نے لکھا تھا جہاز میں بیٹھے کیونکہ I use Wi-Fi in aeroplane, I don't، تو میں نے جہاز میں بیٹھے ہوئے لکھ دیا کہ بھئی ان کو ضرورت نہیں تھی، اور that's it۔ اس پر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا جناب آپ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اس لیے آپ ان سے حسد کر گئے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی سے حسد نہیں ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ میں حسد کی بیماری نہیں رکھی، میں نہ اپنے مخالفوں سے سڑتا ہوں نہ اپنے دوستوں سے سڑتا ہوں، کسی سے نہیں، اللہ نے یہ حسد کی بیماری ہمیں دی ہی نہیں، بہت اللہ کا شکر ہے، بالکل شکر ہے۔ تو میں نے کہا یار دیکھو، میں نے تو لکھا تھا کہ سیکورٹی گارڈ پاکستانی اسٹائل کا نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے اس کو دیوبندی بریلوی ایشو بنا دیا، انہی کے لوگ لکھ رہے تھے، بہرحال وہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کی اسپیچ مجھے دی گئی تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو بتائیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا جو لوگ پرانے یہاں کینیڈا کے رہنے والے، ساجد صاحب ماشاءاللہ بہت چھوٹے تھے اس وقت، لیکن یہ ان کو پتا ہوگا، جاوید نظامی صاحب تو ہم سے بھی بہت پہلے تھے ماشاءاللہ۔ دیکھیے اس کینیڈا میں جب بھی اسلام پر اٹیک ہوا ہے ماضی کے اندر، بیٹا زبیر تم غور سے چھوڑو میری بات ہے تاکہ تم نوجوانوں کو، اور جو ینگ بوائز آر سٹنگ ہیئر اینڈ آور ڈاٹرز آر سٹنگ، بیٹا اس کو سنیں، میں خدا نخواستہ کسی کے خلاف نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی بڈی whether they follow any school of thought
آپ نام ان کا لے لو، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، سنی ہوں. میں تو کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قرآن کی بات آتی ہے تو یہاں پر مولوی لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. میں چپ نہیں کرتا ہوں. ہاں، جب 97 کے اندر اس ملک کے اندر ہر نیوز کے اندر یہ آتا تھا کہ اسلامک ٹیرورزم، مسلم ٹیرورسٹ، کتنے مولوی باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ یہ جناب دس از رانگ. مسلمان نہیں تھے اس وقت، یہاں پر تھے مسلمان، ہم سے پہلے کیا آئے ہوئے مسلمان. ایک مولوی صاحب نہیں بولتے تھے، ایک مسجد کے تنظیم نہیں بولتی تھی. نو مسلم آرگنائزیشن ایور اسپوک حضور کے ساتھ. اور پھر ہمارے جو دوست تھے وہ بھی نہیں بولتے تھے. میں تنہا کھڑا ہوا 97 کے اندر، اور میں نے کہا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسلامک ٹیرورزم، دیر از نو سچ تھنگ ایز مسلم ٹیرورزم. یو نیڈ ٹو اسٹاپ کالنگ اسلام اسلامک ٹیرورزم اینڈ مسلم ٹیرورزم. کسی کی مائی کی مجال نہیں تھی، کوئی انسان نہیں کھڑا ہوا. آج سارے چودھری بنے پھرتے ہیں. جب 9/11 ہوا 2001، مجھے بتائیے کون سے مولوی صاحب جو نکلے تھے جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا تھا؟ انہوں نے تو مسجدیں بند کر دی تھیں. 9/11 والے دن مسجدیں بند تھیں کہ کسی مولوی صاحب کی ہمت نہیں تھی پتہ نہیں باہر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. میں باہر نکلا ہوا تھا اور میں میڈیا میں جا کے باتیں کر رہا تھا کہ تم مسلمانوں کو الزام مت دو اس چیز کا. ان کی کیا خدمات ہیں ان لوگوں کی؟ 9/11 کے بعد میں نے اپنی جاب کی فکر نہیں کی. میں پورے ملک میں گھوما، عیسائیوں کی عبادت میں گیا، یہودیوں کی عبادت گاہ میں گیا، سکھوں کے ٹیمپل میں گیا، آفیسز میں گیا، سڑکوں میں گیا، گلیوں میں گیا. ہاں، یہ جو پرانی رہنے والے، یہ کوئی کسی کو نہ اسلام یاد آیا، نہ قرآن یاد آیا، نہ مسلمان یاد آئے. میں تنہا تھا اس وقت. میرے اپنے ساتھی گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہم کو ڈپورٹ کر دیں گے، مار ڈالیں گے، کیا کریں گے. میں نے کہا اگر یہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا ہمارے ساتھ، رکے گی تھوڑی. یہ تو ہم تو اللہ کے اختیار پہ یقین رکھتے ہیں نا. اللہ ڈیسائڈ فار اس، ناٹ اینی بڈی. الحمدللہ یہ ہم نے کیا کیونکہ ہم اللہ کا حضور کے صدقے میں جس باپ نے ہمیں ٹرین کیا ہے، جو ہمارا مرشد ہے، اس نے کہا کہ تم کو صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی کائنات کے کسی شخص کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے، کسی کا ڈر نہیں. پھر جناب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے گئے. مجھے بتائیے کون سے مولوی صاحب نے باہر نکل کے احتجاج کیا؟ یہاں اور اتفاق سے پورے کینیڈا میں کہیں نہیں چھپے، کیلگری میں چھپے. پورے کینیڈا میں کہیں نہیں چھپے. کتنی تنظیمیں تھیں جو آج بڑی ماشاءاللہ اسلام کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے، یہ کہاں تھے اس وقت؟ میں تنہا اکیلا نکلا اور میں نے ان دونوں کو الحمدللہ ہیومن رائٹس کمیشن میں لے کے گیا، کیونکہ ہم اپنے نبی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے. اور اس ملک کی سب سے بہترین خصوصیت ہے، جبھی مجھے اس ملک سے محبت ہے، کہ یو کین اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس. الحمدللہ. That's why we love Canada. That's why this is the beautiful country on earth. You can stand up for your rights. No. کارٹون سب نے دیکھے، سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. سب کوئی مولوی صاحب تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کی. ایک شخص آگے نہیں آیا، ایک شخص پورے ملک میں، خالی کیلگری کی بات نہیں ہے. یہ آج جو اسلام کے ٹھیکیدار یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب اس وقت تھے. یہ نہیں ہے کہ یہ تو بعد کے لوگ جو آئے ان کی میں بات نہیں کروں، اس وقت سب تھے، کوئی نہیں بولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میں برداشت نہیں کرتا، غلط بات اگر کوئی کہے. اب سنیے، اب میں آتا ہوں. یہ دیکھیے، مفتی طارق مسعود صاحب سے نہ خدا نہ خواستہ میری کوئی پرسنل جیلسی ہے. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو ان سے کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں، نہ انہوں نے میرا کچھ بگاڑا. He didn't do anything wrong to me. انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا. بات یہ ہوئی کہ جب ان کا کلپ مجھے پہنچا اور انہوں نے جس انداز کے ساتھ، اب آپ سن لیجیے، جس انداز کے ساتھ دو باتیں کہی ہیں، وہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں. میں کہتا ہوں اگر مجھے فون آنا شروع ہو گئے کہ ہم آپ کو سو کریں گے، میں نے کہا بھائی کل کی بجائے آج ہی سو کر دو، رات ہی کو چلے گا. میں نے کہا مجھے سو کرنا ہے نا، آپ کل کی بجائے آج ہی کریں. مجھے تو قادیانیوں نے بڑا دھمکیاں دیا ہم آپ کو سو کر دیں گے. میں نے کہا بالکل کرو بھائی، جلدی کرو.
میں تو خود چاہتا ہوں کہ چلیں ہم ذرا کورٹ میں پھر آپ تمہیں ایکسپوز کریں، لیگل ایکسپوز کریں کہ تم کون لوگ ہو. ابھی آنا شروع ہو گیا مجھے کہ آپ کو سو کریں گے. میں نے کہا جلدی سے ویٹ کرو. ایک شخص ہمارے یہاں کیلگری میں پاکستانی کمیونٹی میں، انہوں نے کہا کہ ترجمے کی بڑا اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دی کہ جناب ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے. میں نے ان کے خلاف بولا تو کہنے لگے میں آپ کو سو کروں گا. میں نے کہا جلدی کرو، سو کرو نا، سو جلدی کرو بھائی. ہم کوئی ایسی غلط بات نہیں کہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے. ہم نے اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے. ٹھیک ہے، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں. اب یہ مولانا صاحب مفتی صاحب نے یہ کہا. اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، یعنی ان کا الٹیمیٹ گول کیا تھا. ہم نے بھی کچھ دنیا دیکھی ہے الحمدللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، ہے نا ایسے. کیونکہ یہ کامیڈی تو کرتے ہیں بیچارے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ میری یہ چیزیں، میں عیسائیوں سے لڑتا ہوں، عیسائی پادری سے اس بات کے. میں نے آپ کو وہ واقع، یہ جو قرآن کریم کے ترجمہ اور لفظی الفاظ کے ہوتے ہیں نا، ہماری تو فائٹنگ ہوتی ہے. ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا دفاع کریں، ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، وائلنس کے ذریعے نہیں. اب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب یور پرافٹ واز این illiterate. یہ مجھے عیسائی پادری نے کہا your prophet was an illiterate. How you are an educated man, you have 3 degrees of 4 degrees of engineering, you were doing PhD. ہماری تعریف کرنے لگا. Highly educated and you are following an illiterate person. That's what the Christian pastor told me. آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ بات کریں اس انداز سے جو یہاں کے بچے سمجھتے ہیں. اور یہ بچے اگر اچھا وہ تخلیق اگر کسی اکیڈمک انوائرمنٹ میں ہو نا، علماء کی موجودگی میں، دارالعلوم میں، ریسرچ میں، تو وہاں تو یہ بات ہو سکتی ہے. علماء کین ڈسکس آف کورس. آپ جناب وہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، جو نماز نہیں پڑھتے. 5 نمازوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان ضرور ہیں، آپ کی کامیڈی کی وجہ سے آپ مشہور ہیں تو آپ کو سننے کے لیے آ گئے. اب آپ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. تو آپ یہ رسول پاک کے لیے کوئی اچھی چیز بات کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں، مجھے یہ بات ہو سکتی ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں اور وہ رسول قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کر رہے ہیں. اب یہ عالم آدمی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی جاہل آدمی ہے. قرآن کی جو جتنی بھی آیتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں، تقریباً میرے خیال 7 یا 8 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو اس بات کو ڈینائی کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے. بالکل ہے قرآن کریم میں. ان کے دماغ دیکھو، یہ مسلمانوں میں یہ باتیں کافروں کو سمجھانے کے لیے تھی، مسلمانوں کو نہیں. کافروں کو یہ سمجھانا ہوتا تھا کہ اگر یہ خود لکھتے پڑھتے، اگر یہ دیکھیں نبوت سے پہلے اگر رسول پاک کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنیے اب آپ غور کریے نا ان کی اسٹیٹمنٹ کی آؤٹ کم کتنا خطرناک ہے. اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے اعلان سے پہلے پڑھنے والے ہوتے، لوگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو بھی اس زمانے میں کتاب کی صورتحال تھی، اینیمل اسکن لکھا تو جاتا تھا نا، پلانٹ کی لیوز پہ لکھا جاتا تھا، اسکنس پہ لکھا جاتا تھا، واٹ ایور دا سچویشن میڈیا وار ایٹ دیٹ ٹائم. اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا پڑھ رہے ہوتے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک، تو جب قرآن آتا نا تو لوگ کہتے دیکھو انہوں نے دوسروں کی کتابوں سے پڑھ کے اپنا لکھنا شروع کر دیا، ہے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب ان کی کتاب سے پڑھا، ان کی کتاب سے پڑھا، ان کی کتاب سے پڑھا، اب یہ اپنا لکھنا شروع کر دیا. اس لیے ہمارے نبی نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی. اگر وہ اسی طرح سے وہ لکھتے تو لوگ کہتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ سمجھانے کے لیے کافروں کے لیے کہ ہم نے اپنے نبی کو کسی کے پاس نہ پڑھنے کے لیے بھیجا نہ لکھائی سیکھنے کے لیے بھیجا، ان کو ہم نے سکھایا ہے. جب یہ ہم ان کو حکم دیتے ہیں یہ اسی وقت بات کرتے ہیں، جو ان کو بتاتے ہیں وہی تم کو کہہ دیتے ہیں. یہ قرآن ہم ان کے دل پہ نازل کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا ہے، نہ یہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ یہ دنیا کی طرح سے لوگ جس طرح سے لکھتے ہیں ایسے لکھے. اللہ سے یہ لکھے ہوئے، اللہ سے لکھے ہوئے پڑھے ہوئے. یہ قرآن کی اتھینٹسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کہ لوگ
شک نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہے، بس. اس لیے تھوڑی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ خاک بدن ان پڑھ، بلکہ قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے کیا ان پڑھ. آپ ترجمہ پڑھ لیجیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں بھائی، آپ اپنے بچوں کو کسی ایسے شخص کے پاس بھیجیں گے جو نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو؟ آپ کسی ایسے استاد کے شاگرد بنیں گے جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو؟ اور رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ معلم ہے، ہی از اے ٹیچر. اور کس چیز کے ٹیچر ہیں؟ قرآن کے ٹیچر ہیں. اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن کیسی کتاب ہے؟ وَلَا رَدٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا کی کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہے. The mother of all sciences is قرآن. تو جو سارے سائنسز کو پڑھانے آئے ہو وہ خود بیچارہ الٹریٹ ہو گئے. آپ غور تو کریں، what a stupid statement is this. پھر آپ ہم کو تڑیاں دے رہے ہیں. یہ دیوبندی بریلوی ایشو نہیں ہے بھائی، یہ اسلام ورسز کفر ایشو ہے. This is not a دیوبندی ورسز بریلوی ایشو. I'm not jealous of anybody. یہاں مولانا طارق جمیل صاحب آئے تھے، میں نے کوئی بات کہی تھی. طارق جمیل صاحب بھی تو ان کے بڑے بہت بڑے لیڈر ہیں، عالم ہیں. میں نے تو کوئی بات نہیں کی. الحمدللہ ہمیں تو خوشی تھی. دوسرے دیوبند اسکول آف تھاٹ کے بہت سارے لوگ آتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا. انہوں نے جو غلط بات کی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے. ہمارے بچے سمجھیں کہ ہمارا نبی اعوذ باللہ ان پڑھ تھا. ایک بات یہ بات کلیئر ہوگی، نبی علیہ السلام امی ہیں. امی کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں. امی کا مطلب ہے کہ وہ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو. امی کا مطلب ہے وہ جس نے اللہ سے بھی پڑھا ہو، اللہ ہی نے اس کو سکھایا. جیسے آپ نے امی کا ترجمہ آپ نے کر لیا، جیسے خود تم جاہل ہو ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تم سمجھتے ہو. ہم تو برداشت نہیں کریں گے بھائی، چاہے ہمیں کچھ ہو جائے. الحمدللہ. ایک بات اب آ جائیں قرآن کے اوپر. پھر انہوں نے ڈی سی کے اندر جو تقریر کی اس میں قرآن کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. مطلب میں حیران ہو گا کہ یہ مطلب یہ ان کی فالوئنگ کے لوگ، وائی پیپل آر ڈیفینڈنگ پیپل. ڈونٹ ڈیفینڈ می. ڈیفینڈ رسول اللہ، ڈیفینڈ اسلام، ڈیفینڈ قرآن، ڈیفینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے آپ رسول پاک کا دفاع کریں، کسی مولوی کا، کسی پیر کا، کسی مذہبی شخص کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. You do not need to defend anybody. As a Muslim, regardless what is our school of thought. اب انہوں نے جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی گرامر کی مسٹیکس ہیں. اچھا دیکھیے، میں نے کوئی بنانی ویڈیو میں نے اپنے فیس بک پہ شیئر کی ہوئی، پڑھ لیجیے انہی کے الفاظ میں. ان کی پوری ویڈیو ون اینڈ ٹو اینڈ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پوری سن لیجیے. اس میں موسٹلی جوکس ہیں، لطیفے ہیں جو یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں، اسی لیے لوگ سننے جاتے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے ہم تو مسخرے مولوی نہیں ہیں بھائی. اب آپ مسخرہ بننا چاہتے ہیں بنے، آپ کی مرضی ہے. الحمدللہ آئی ہیو نو پرابلم. لیکن آپ اگر ہمارے نبی کی بے عزتی کریں گے یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں گے جو غلط ہوگی، ہم آپ کا رد کریں گے. وی ہیو ٹو ریفیوز. یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے. اب قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے کہنے کہ جناب قرآن میں 3-4 جگہ انہوں نے آیتیں بھی پڑھی اور کہا کہ قرآن میں فعل کے اوپر تنوین آ گئی ہے، عربی گرامر میں فعل پہ تو تنوین ہوتی نہیں. اچھا ابھی تک ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر شک نہیں. آپ نے جیسے ہی کہہ دیا قرآن میں گرامر کی مسٹیک میں، شک تو پیدا ہو گیا نا. شک تو پیدا ہو گیا فوراً. اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات ہو سکتی ہے لیکن کہاں پر؟ علماء کے درمیان، پبلک میں نہیں ہو سکتی. علماء تو ریسرچ کرتے ہیں نا، تحقیق کرتے ہیں، وہاں پہ بالکل آپ بات کریں. جو علماء آپ کے لیول کے لوگ بیٹھے ہوں، آپ جتنا آپ کو علم اللہ نے دیا اس لیول کے لوگ بیٹھے ہو، you can discuss among themselves, not public. جو جن کو گرامر کا الف بے بھی نہیں آتا، آپ ان کے ساتھ کیسے ڈسکس کر رہے ہیں؟ اچھا اب ان کا جو انٹینشن تھی وہ میں آخر میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ انہوں نے یہ پروو کرنا تھا کہ قرآن بڑا پریزرو ہوا ہے، اس کو ہر قسم کی چینجز سے محفوظ ہو گیا، جیسا لکھا گیا تھا ویسا آج موجود ہے. That was his ultimate goal to prove. اب آپ سنیے ان کا جو گول تھا، جو تقریر سے ثابت ہوتا ہے. I'm not trying to paraphrase his words.
جو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن جیسا لکھا گیا آج بھی 15 صدیوں کے بعد وہ ویسے ہی ہے، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس میں لکھنے والے نے، کاتب نے غلطی کی ہے. تو سب سے پہلے کاتب وہی تو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، تو آپ نے سب سے کہہ دیا کہ جس نے بھی لکھا ہے ان کو عربی کا آتا نہیں تھا. لیکن اس میں بھی فلاس ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس زمانے میں صحابہ کرام عربی لکھتے تھے، وہ آج کی عربی تو مولوی خود نہیں پڑھ سکتا، اس میں نہ نقطے تھے، نہ زبردیر پیش تھے، نہ کچھ نہیں تھا. تو یہ آپ تنوین کا کانسیپٹ صحابہ کے اندر کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس زمانے میں زبان پڑھنا ہوتا تھا، لکھائی تو صرف یعنی الفابیٹس تھے نا، اور الفابیٹ میں بھی نقطے نہیں تھے، نہ بے کا نقطہ تھا، نہ تے کا نقطہ تھا، نہ جیم کا نقطہ تھا، نہ خے کا نقطہ تھا. تو تنوین تو تھی نہیں اس وقت، لوگ پڑھتے تھے. کلیئر ہو گئی بات؟ لوگ پڑھتے تھے، ایکسنٹ تھا، وربل تھا، رائٹنگ میں وہ تھا، لیکن رائٹنگ میں وہاں تنوین نہیں لگی ہوئی تھی، پڑھنے میں تھی. تو معلوم ہوا صحابہ تو تنوین کے ساتھ پڑھتے تھے. اور پھر یہ بات صحابہ پہ نہیں رکی ہے تو رسول پاک پہ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو رمضان گزارا ہے اس میں حضور فرماتے ہیں میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھا، حدیث شریف، اور سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. تو کوئی مجھے بتا دے کہ رسول پاک نے ویسا نہیں پڑھا جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضور نے بھی وہی پڑھا جیسے قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ مسٹیک تھی تو رسول پاک کو تو کریکٹ کرنی چاہیے تھی نا. اگر صحابہ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھتے تھے تو رسول پاک کو تو کریکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ تو یہ الزام رسول پاک پہ لگا رہے ہیں کہ جناب یہ تنوین جو تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو وہی پڑھا ہے جو لکھا ہوا تھا. تو الزام رسول پاک پہ چلا جاتا ہے کہ حضور نے بھی کریکٹ نہیں کیا. حضور نے پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا پڑھا ہے. قرآن 2 دفعہ پڑھا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے 2 دفعہ پڑھا ہے، پورا قرآن پڑھا. تو جب حضور نے پورا قرآن پڑھا ہے تو اس میں صحابہ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا یہاں تنوین نہیں ہے. تو الزام رسول پاک پہ چلا جاتا ہے. یہ کہاں کے آ رہے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب لے جائیں. آخری بات، قرآن کریم میں ایک لفظ ایون الفابیٹ بلکہ زبر زیر پیش، اس میں ذرہ برابر نہ کسی نے بھول ہوا ہے، نہ کسی سے چوک ہوئی ہے، نہ کسی سے اضافہ ہوا. ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے جبریل کو دیا اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمہاری گرامر کی مسٹیک غلطی ہوگی تو تمہاری کھوپڑی کی مسٹیک ہے. یہ قرآن کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہے. میں اب آپ کو آخری بات بتاتا ہوں. دیر آر ویب سائٹ جن کو میں کبھی پروموٹ نہیں کرتا. میں نے جمعے کی نماز میں بھی یہ بات کی تھی. یہ مولوی صاحب جو ہے نا، ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی، ان اسلام و فوبس کی ویب سائٹ سے یہ ساری چیزیں نوٹ کی ہیں. یہ ساری آیتیں جو انہوں نے کوٹ کی ہیں یہ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھی ہیں. عیسائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کیونکہ وہ عربی گرامر کو جانتے ہیں. ان کا دیکھو قرآن کے اندر یہ عربی گرامر، یہ مسٹیک ہے، یہ مسٹیک ہے، یہ مسٹیک ہے. یہ ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. میں تو دیکھتا ہوں، میں تو ان ویب سائٹ کو میں اپنا بہت ٹائم لگاتا ہوں اپنے مخالفوں کو پڑھنے میں. میں اپنے اہم عقیدہ کو کم پڑھتا ہوں. I read our opponents more than anybody else. یہ اسلام و فوم ویب سائٹ کے اوپر یہ جو آیتیں انہوں نے کوٹ کی، یہ ان کے اوپر لکھا ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ گرامر کی مسٹیک ہے. آپ تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. یار آپ بات کرو رسول پاک کی سیرت کی، آپ بات کرو قرآن کے معجزات کی، قرآن تعلیمات کی. آپ نے ایسی وہ علمی بات جو اسکالرز کے درمیان ہونی چاہیے آپ پبلک پہ کریں اور پھر اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. ایک جمعے کی نماز میں 3 بچے میرے پاس آئے، وہ نہیں آئے کیونکہ میں نے ان کو سیٹسفائی کر دیا، تو خوش ہو کے گئے. کہنے لگے سہروردی صاحب آپ کو نا یہ بات انٹرنیٹ پہ نہیں ڈالنی چاہیے تھی، فیس بک پہ نہیں ڈالنی، سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنی چاہیے. میں نے کہا خدا کی قسم میں نہ ڈالتا اگر انہوں نے اپنی ساری تقریر سوشل میڈیا میں نہ ڈالی. مجھے تو ساری انفارمیشن سوشل میڈیا سے ملی ہے نا. میں تو ان کے کسی پروگرام میں نہیں تھا. I was not in Calgary, neither in BC. میں نے تو ساری انفارمیشن ان کی فیس بک سے لی ہے یا ان کی جو اسٹریم کی ہے انہوں نے لائیو، میں نے وہاں سے لی ہے. لوگوں نے مجھے بھیجا، میں تو خود بھی جا کے نہیں لیا، مجھے تو لوگوں نے بھیجا. تو
تو آپ اگر انٹرنیٹ پہ یہ غلط باتیں کریں گے تو ہم کو پھر انٹرنیٹ پہ جانا پڑے گا نا. اور اس ملک میں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑیں. میں بات کو ختم کروں, اگر آپ کا سوال ہو ضرور پوچھیں. اٹس ناٹ گڈ تھنگ. اٹس کریٹس اے نیگیٹو امیج آف آل آف اس. کسی دیوبندی کی نیگیٹو امیج نہیں ہوتی, کسی بریلوی کی نیگیٹو امیج نہیں ہوتی, کسی شیعہ کی, اہل حدیث کی, کسی سنی کی نہیں ہوتی, ہم سب کی ہوتی ہے. 9/11 کے بعد یہاں پر لوگ اسلام کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے وہ کسی مکتبہ فکر کے خلاف باتیں نہیں کر رہے تھے, وہ سارے مسلمانوں کو لپیٹ رہے تھے. اور ہم نے دفاع کیا سب مسلمانوں کا, ہم نے بریلویوں کا دفاع نہیں کیا, ہم نے سارے مسلمانوں کی بات کی. اللہ کا شکر ہے ہم میں سیکٹیرینزم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بات غلط کرے گا تو اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. ہاں ہم الحمدللہ ٹرینڈ ہیں اس بات کے لیے کہ ہم بات سلیقے سے کہیں, تمیز کے ساتھ کہیں, تمدن کے ساتھ بات کریں, لیکن بات کو یہ نہ ہو کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. ہم نے تو اس بندے کو نہیں چھوڑا جس نے ہمارے نبی کے کارٹون بنائے تھے جب سارا ملک خاموش بیٹھا ہوا تھا. تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہاں بالکل. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. اینی کوشچن پلیز آسک کوشچن, ڈونٹ ہیزیٹیٹ. میں برا نہیں مانتا ہوں, میں I will never feel anything bad. If you have question, please ask. Don't write on social media. The reason is social media پہ میں 1 لائن لکھ دوں گا, 2 لائن لکھ دوں گا, 3 لائن لکھ دوں گا. جو کیلگری میں کم از کم یہاں تو آ سکتے ہیں نا. اگر آپ میں اتنی ضرورت تو سامنے آ کے بات کرو نا. 3 بچے جمعے کی نماز کے بعد, 3 young men, they came and they asked me. الحمدللہ میں نے ان سے 5 منٹ بات کی, کہنے کہ we are satisfied. ہوتا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں تو آپ, میں لکھوں گا وہ بھی لکھیں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کیلگری میں رہتے ہیں, آپ آ جائیں. اور میں تو پورے کینیڈا ٹریول کرتا ہوں, جب میں آپ کے شہر میں آؤں آپ مجھے پکڑ لیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے, صرف اپنے رب کا خوف ہے بس. اینی کوشچنز؟ سسٹرز کین آسک کوشچنز ٹو, بائی دی وے. کوئی کوشچن نہیں تھا نا؟ اچھا ہاں تو آپ بلائیں نا, ان کو بلائیں نا. یہ میں تو میں جو بھی ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے کوئی نام لیا وہ نام نہیں لیتا ہوں. مجھے وہاں سے بھی فون آیا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں, ان کا سامنے بھی دیکھا. دیکھیے اللہ کا شکر ہے ہمارا وہ مزاج نہیں ہے کہ ہم میں اکڑ آ جائے. اللہ نے اکڑ نہیں دی اور حسد نہیں دیا. ہم زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں, بڑی عاجزی سے ڈرتے ڈرتے چلتے ہیں. ہاں بس. تو آپ آئیں, بات کریں, کوئی آپ کو منہ میں نہیں رکھ لے گا. Anybody has any questions? Aman صاحب آپ کچھ کہتے ہیں؟ نہیں, ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ صحابی نے لکھتے ہوئے احتیاط نہیں کی, ان سے غلطی ہوئی. لیکن دیکھیے آپ کے پاس وہ یہ سمجھانا ہی چاہ رہے ہیں کہ قرآن پریونٹ ہوا اینی چینجز سے, لیکن اس کا مطلب ہے جو غلطی شروع میں ہو گئی تھی وہ بھی غلطی پریونٹ ہو گئی. استغفر اعوذ باللہ, وہ غلطی کہاں پریونٹ ہو گئی؟ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے, سمپل, دیٹس اٹ. کوئی گرامر کی مسٹیک نہیں ہے, کوئی ورڈ کی مسٹیک نہیں ہے. آپ نے جو آیت کو کوٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا ذکر ہے, اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میری حفاظت ہونے والی ہے, انہوں نے یہاں تنوین لگا دی ہے, کرانی نہیں چاہیے. یہ تو اللہ پہ بھی الزام چلا گیا, رسول پاک پہ بھی الزام چلا گیا. یہ تو چھوٹی بات تھوڑی نہیں ہے. جی بیٹا. ہاں حضور فرماتے ہیں نا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. وہ علم کا شہر ہے, اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. بتاؤ یار, استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ توہین نہیں ہے؟
جو اپنے آپ کو کہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم، اس کو وہ پڑھنا نہ لکھنا اٹس اے ڈیفیکٹ. اور دیکھیں حضور لکھتے بھی تھے. جب میں نے اپنے ویڈیو میں یہ ریکارڈ کیا، جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو محمد الرسول اللہ آپ کاٹ دیجیے. اب وہ پورا ایک ایگریمنٹ تھا نا، اٹ واز این ایگریمنٹ that between Muslims and the pagans, and the pagans were saying, remove the word Muhammadur Rasulullah. We don't. You write Muhammad ibn Abdullah. You are the son of Abdullah. حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے. تو حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ اس میں سے کاٹ دیں بھائی. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا نام کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو حضور نے یہ نہیں پوچھا اچھا بھی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، ہے نا؟ مطلب کچھ کھوپڑی تو استعمال کرو یار. حضور نے کسی سے پوچھا بھائی ذرا مجھے بتانا یہ پورا لیٹر لکھا ہے اس میں رسول اللہ کہاں لکھا ہے، ذرا میں اس کو کاٹ دوں اپنے ہاتھ سے. حضور نے خود کاٹا اپنے ہاتھ. حضور کو پتا تھا کہاں رسول اللہ لکھا ہو. تم کیسے کہتے ہو؟ رسول اللہ علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا اللہ نے روک کے رکھا. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا. اللہ نے روکا ہوا تھا انہیں کہ یہ مت کرنا تو، ورنہ لوگ شک کریں گے کہ قرآن تم نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا. اللہ نے ان کو روکا ہوا تھا. جو علم کا شہر وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو، جس کا استاد اللہ ہو وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو. استغفر اللہ. بیٹا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بیٹا یہ دوسرا ٹاپک ہے، اس کو بعد میں بات کر لیں. شیعہ سنی کا بھی میں ابھی اسی ٹاپک پہ رہوں. I will answer you, but I will talk. Any other question? نہیں ہے تو پھر دعا کر لیجیے. Any other question بیٹا؟ بیٹا پوچھ لیں آپ. Don't get confused. مجھے خوشی ہوتی ہے. I feel very happy when somebody asks me question. And وہ اگر offensive question دی ہے I will not get offended by. میں الحمدللہ اللہ نے مجھے بالکل ذہن جو ہے ہمارا بالکل ڈفرنٹ ہے. ہم پاکستانی اسٹائل کے نہیں کہ جلدی غصہ کرتے. مجھے غصہ اس وقت آتا ہے کہ آپ کو میں اپرچونٹی دے رہا ہوں، آپ پوچھ نہیں رہے، پھر باہر جا کے سوشل میڈیا میں دکھ رہا ہوں. ہم تو جب انٹرفیئر پروگرام ہوتا ہے بخدا لوگ ایسے ایسے کوشچن کرتے ہیں، اگر یہ کسی پاکستانی مولوی کے سامنے کرتے ہیں وہ تو ماننے دھڑنے لگتے ہیں. ہاں وہ تو ایسے ایسے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن ہم تو ان کے جواب دیتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر وہ کبھی رسول پاک کو برا نہیں کہتے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ خیر فرمائے. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. جی So back in the day when war tactics used to happen, and people would infiltrate, Muslims would infiltrate non-Muslims, non-Muslims would infiltrate Muslims, and you couldn't recognize who was a non-Muslim, and they would even come to even I forget the book's name, Salahuddin Ayyubi, the book on his war tactics. So and there were non-Muslims who became imams. Yeah, it happened. It happened. And then how does a Muslim in today's time protect himself? Because even listening to this person today, this is not going to affect us today. The youth that was listening to it, they're going to question everything that they heard. The issue is there are going to be hundreds of these 30, 40 years down the road. How do we protect ourselves? Yeah, that's exactly how to protect ourselves from these kind of misguidance that people intentionally or unintentionally are spreading on social media. This is a very difficult time, this dangerous time. Social media, where it has a lot of benefits, it has a lot of dangers as well. So how to prevent? The only way you can prevent yourself, you associate yourself with those people, those masajid who can explain to you about Nabi alayhi salatu wasalam, the way Sahaba of Rasulullah understood Nabi sallallahu alayhi wasallam. The path of Ahlul Bayt and the path of Sahaba is the only way to protect yourself. We need to go back 14 centuries
about a belief system. ایک صحابی نے بھی رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں نہیں کی جو یہ مولوی کر رہے ہیں. Not a single sahabi ever said about Nabi alayhi salatu wasalam that Nabi sallallahu alayhi wasallam did not know how to read and how to write. امی کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ اللہ کے پڑھے لکھے. ان کا عقیدہ بالکل صحیح تھا. We need to go back to those people who can explain the aqidah of the Sahaba and the Ahlul Bayt of Rasulullah alayhi salatu wasalam, and 14 centuries of Islamic heritage that we have. Alhamdulillah, علماء صالحین نیک لوگ اللہ کے ولی بزرگان دین صحیح عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکھتے ہیں، جس میں ہم لوگ الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان لوگوں سے وابستہ ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ختم. جی نہیں جو دیکھیے باہر صاحب کا سوال ہے کہ جو ہم ڈیجیٹل قرآن سیل فون پہ محفوظ ہے کہ یہ اتنا ہی سیف ہے. اٹ از سیف کیونکہ قرآن کریم میں اگر کوئی تبدیلی کرے گا خدا نخواستہ تو یاد رکھیے ہمارے پاس ملینز اینڈ ملینز آف حفاظ موجود ہیں. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا طریقہ وہ نہیں رکھا کہ جس طرح سے بائبل محفوظ ہوئی تھی. نہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ملینز آف لوگوں کو کے سینوں میں محفوظ کر دیا. تو اگر یہ سیل فون میں اگر کسی نے غلط طریقے سے قرآن کو اعوذ باللہ محفوظ نہیں کیا ہے تو الحمدللہ اٹ ول بی ایکسپوز رائٹ اوے، اٹ ول بی نون رائٹ اوے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو قرآن کی تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے. چلے آ جائیں اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.